دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس دیش میں پھر کیا دیکھو گے جب شخص یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لے چڑھ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب قتل ہوا سرسازوں کا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے؟ اپنے چہرے آئینے میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے۔ ساتھ کی بات ہے کہ جب اچانک اس وقت کے عامر وقت نے تمام چینلز پر پابندی لگائی، انہیں آف ایئر کر دیا، تو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کے بعد آزادی صحافت کی اس جدوجہد کو جو ہمارے قائدین 1950 سے لے کے چل رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، اس کو ہم کیسے آگے لے کے بڑھیں گے۔ لیکن مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم نے اس کے بعد ایک ایمرجنسی FEC بلائی تو اس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہوئے، اور پہلی ریلی ہی اتنی بڑی نکلی کہ اس کے بعد اس وقت کے عامر کو اندازہ ہو گیا، جو اس نے بہت بعد میں اس غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے میڈیا پر پابندی لگا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ آپ جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں، وہ اس وقت کے عامر کے انفارمیشن ایڈوائزر تھے، آج وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس ملک کے وزیر اعظم سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے حال میں ذکر بھی کیا تھا کہ 2007 میں آپ اس تحریک کے ساتھ تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں آپ اپوزیشن میں تھے اور 2021 میں آپ وزیر اعظم ہیں۔ ہم نے اس ملک کے ہر حکمراں جس نے آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ آپ یاد کریں وزیر اعظم کہ آپ نے کہا تھا کہ منسٹری آف انفارمیشن اس ملک میں منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے۔ آج آپ کی منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن کا کام کر رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں برسر اقتدار آؤں گا تو PTV کو BBC ماڈل بناؤں گا، پھر آپ کے ہی ایک چیئرمین نے آ کے کہا کہ PTV تو دراصل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے اقوال پر غور کریں، آپ خود دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر صرف ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہمارے منسٹر یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتھارٹی سے میڈیا ورکرز کو فائدہ ہوگا۔ وہ یہ جانتے نہیں ہیں، اور یہ ورکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ اگر ختم ہوگا تو آپ کا ویج ایوارڈ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا ویج بورڈ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس ایکٹ کے تحت بنتا ہے۔ اور صرف ویج بورڈ یا نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ سیلریز کو نہیں کرتا، وہ صحافیوں کو ایک تحفظ دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بھی اس ایکٹ کا حصہ بناتے، آپ اس ایکٹ کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جب پابندی لگائی تھی تو محسن بھوپالی صاحب نے ایک بہت خوبصورت قطعہ کہا تھا، ابلاغ کے لیے نہ تم اخبار دیکھنا، جو ہو سکے تو جستجوئے کوہ چار دیکھنا، اور تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے، اور نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا چاہیے
کہ کون سے لوگ آج عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور عمران خان یہ یاد رکھیں کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ تو ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ جو بھی رکاوٹیں، آپ مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، آپ جنرل ضیاء الحق سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، آپ ایوب خان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اپنی ضمانتیں نہیں کرواتے، کیونکہ ہم ایسے کالے قوانین کے لیے عدالتوں کا راستہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ آپ جب تک گرفتار کرنا چاہیں، جب تک رکھنا چاہیں، لیکن ہم اس ریاستی اتھارٹی کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے۔ اور میں ساتھ میں اخبارات اور میڈیا کے مالکان سے بھی کہوں گا، اگر آپ نے اس ملک میں یونینز کو مضبوط کیا ہوتا، اگر آپ نے اس ملک میں اپنے اداروں کی یونینز کو طاقتور بنایا ہوتا، تو آج وہ سب ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہوتے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں تنظیموں کو توڑا گیا، اس ملک میں ٹریڈ یونین کو توڑا گیا، اس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز ختم کی گئیں، اس ملک میں کسانوں اور مزدوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے ہم اس کے خلاف یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا یہ دھرنا، یہ تحریک، یہ آج جو ریلی ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، اور جب پی ایف یو جے لائے عمل دے گی تو اس میں گرفتاریاں بھی شامل ہوں گی۔ آپ ہمیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود گرفتاری پیش کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی، آئندہ بھی پیش کریں گے۔ ہم پہلے بھی لڑے تھے، آئندہ بھی لڑیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جدوجہد اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو۔ اس دیش میں پھر کیا دیکھو گے جب شخص یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لے چڑھ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب قتل ہوا سرسازوں کا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے؟ اپنے چہرے آئینے میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے۔ ویل ڈن مدر باز صاحب۔ میں